آج کی جو کہانی ہے وہ توکل کی کہانی ہے. آج کی کہانی ہے اللہ پر یقین کی. آج کی کہانی ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات کے اوپر اپنی زندگی کی ڈور کو چھوڑتے ہیں تو کس طرح سے وہ آپ کے لیے ایسی مشکلات سے آپ کو نکال دیتا ہے کہ جو آپ کو دیکھنے میں اور سننے میں ناممکن لگتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں، اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیو، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. توکل کی، جیسا کہ میں نے کہا، یہ کہانی ہے، اور یہ کہانی بھی ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کی. اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ صبح کا سہانا وقت ہے اور مصر کے رہنے والے پرسکون نیند سو رہے ہیں، مگر اس پرسکون نیند میں سونے والوں میں ایک خاتون، ایک عورت، ایک ماں ایسی ہے جو بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے. طلوع صبح یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے، اور ایک ماں نے ایک نوزائیدہ بچے کو، ایک بالکل جسے کہتے ہیں نومولود بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. آخری مرتبہ اپنے بچے کو نظر بھر کر دیکھ رہی ہے، اور آخری مرتبہ اس کو دیکھ کر گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، اور یہ سوچ رہی ہے کہ نہ جانے میری ان آنکھوں کو کبھی دوبارہ اس بچے کو دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اسی خیال کے ساتھ، اس طرابی کیفیت کے ساتھ وہ ماں اپنے بچے کو دریائے نیل کی جو موجیں ہیں ان کے حوالے کر دیتی ہے. اچھا، اب جب ایک اتنا بڑا فیصلہ یہ ماں کر رہی ہے تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور وجہ بہت بڑی ہونی چاہیے کہ ایک نومولود بچے کو آپ رخصت کر دیں، موجوں کے حوالے کر دیں. اس وقت ماں کی جو کیفیت ہے وہ کیا کیفیت ہوگی؟ ماں اپنے لگتے جگر کو نیل کی موجوں کے سپرد کر کے دریا کے کنارے کھڑے اپنے فرزند کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے فرزند، اگر لطف الہی تیرے شامل حال نہ ہوا. اچھا، یہ جو میں الفاظ بول رہی ہوں یہ ایک عربی شاعرہ ہے کہ جس نے ماں کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ ماں کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہی ہوں کہ ماں اپنے لخت جگر کو نیل کی موجوں کے سپرد کر کے دریا کے کنارے کھڑے اپنے فرزند کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے فرزند، اگر لطف الہی شامل نہ ہوا تو اس دریا کے اندر کیسے بچے گا یہ بچہ؟ اس صندوقچی کے اندر کس طرح سے بچے گا؟ اس کا تو کوئی ناخدا بھی نہیں ہے، یعنی اس کو تو کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے، اس کو تو کوئی راستے پر لگانے والا نہیں. مگر وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ذات ہے، وہ اعلیٰ ذات ہے، وہ پاک ذات ہے جو لوگوں کے دلوں کو سکون بخشتا ہے، ان کے دلوں کو سکون بخشتا ہے جو اس کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں. پھر وہ دنیا کے حوالے سے نہیں سوچتے. جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پر 120% ہوتا ہے، پھر آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا آپ کے ساتھ کیا کرے گی، کیا کہے گی. اب ماں جس وقت یہ حال ہو گیا اور ایک بے چینی سے، مگر ماں کو اللہ کی ذات نے سکون عطا کیا، سکون بخشا. اس نے اس ماں کے دل کو اس طرح سے تسلیاں دیں اور اس کو آواز آئی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماں کے ساتھ ہمتن گفتگو فرما رہا ہے اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو ایک ماں ہے، مگر تو نے جس کی محبت میں اور تو نے جس یقین اور ایمان کے ساتھ اس بچے کو موجوں کی سپرد کیا ہے، میرے سپرد کیا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ تیرا اللہ جو ہے، تیرا خدا جو ہے، وہ 70 ماہ اسے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ اس وقت میرے حوالے ہے، اور اس کی ہر چیز کا خیال میں رکھ رہا ہوں. یہ موجیں جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی جھولا ہے، اور اس جھولے سے زیادہ آرام دہ جگہ اس بچے کے لیے ہو نہیں سکتی. اور یوں سمجھ کے یہ موجیں اس کی دایا ہیں، یعنی اس کی دایا گری ہیں، یعنی وہ جو اس کی نرس ہیں، جس طرح نرسز خیال رکھتی ہیں یا دائیاں خیال رکھتی ہیں، یا جو گھروں میں آپ جن کو اسائن کر دیتے ہیں
جو خیال رکھتی ہیں تم یہ سمجھو کہ تم نے ان موجوں کے نہیں بلکہ ایک داعیہ کے حوالے کر دیا ہے، سمجھو کہ جیسی یہ تمہاری آغوش میں ہے۔ اللہ نے مادر موسیٰ کے دل کو دلاسا تسلی دیتے ہوئے اور اس کو اطمینان دلایا اس کے دل میں، نہ ہمارے حکم کے بغیر اس دریا میں طغیانی آ سکتی ہے، نہ کوئی طوفان آ سکتا ہے، نہ موجوں میں روانی آ سکتی ہے۔ تم حوصلہ رکھو اور پرسکون ہو جاؤ، گھر واپس جاؤ، ہم اس بچے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار دیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ ماں توکل کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ ایمان یقین رکھ کے وہ عورت جو ہے، وہ خاتون جو ہے، اس بچے کو موجوں کے حوالے کر کے دریائے نیل میں تو اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ مگر ایک جو کام وہ کرتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تنبیہ کرتی ہے اور اس کو یہ ایک آرڈر کہہ لیں یا اس کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ جیسے جیسے یہ جو صندوقچی ہے جہاں بھی جاتی ہے بس اپنی جہاں تک ہو سکے اس کے اوپر نظر رکھنا، اور وہ صندوقچی یعنی وہ جو صندوق ہے کہ جس کے اندر وہ چھوٹا سا نومولود بچہ ہے جو رو رہا ہے، بلک رہا ہے، وہ صندوقچی سفر کرتے کرتے دریائے نیل کے وہ آن پہنچتا ہے فرعون کے دربار میں۔ اچھا، یہ تو حال آپ نے سنا اس ماں کا جو توکل کر کے اپنے بچے کو بھیج دیتی ہے۔ دوسری طرف کا حال سنیے کہ فرعون کے دربار میں فرعون بہت پریشان ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے اور اس کو ایک ایسا مرض ہو گیا ہے، اس کا جسم کا ایسا مرض ہو گیا ہے کہ جس کا کسی طبیب کے پاس کوئی علاج نہیں۔ تمام طبیبوں کو بلایا جاتا ہے دربار میں، بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرعون جو ہے وہ بہت سارے کاہنوں کو بلاتے ہیں، کاہنوں یعنی ان کے مذہب کے جو یہ بڑے پریسٹس کہہ لیں یا جو تمام یہ کرنے والے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے مذہب میں مولوی ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں آل دیٹ، سو ان کاہنوں کو بلاتا ہے، نجومیوں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ذرا مجھے حساب لگا کے بتاؤ کہ کس طرح سے میں اس کے بارے میں مجھے حساب لگا کے بتاؤ کہ اس کا کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو کاہن جو ہیں اور نجومی مل کے جب اس کا وہ کرتے ہیں، سارا ذائچہ وغیرہ بناتے ہیں اور تمام در اس کی جو ان کا علوم ہوتا ہے وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دریائے نیل کی طرف سے آپ کے محل میں داخل ہوگا اور اس کی رال ٹپک رہی ہوگی، اس کا جس طرح سے تھوک ہوتا ہے نا وہ بہہ رہا ہوگا اس کے منہ سے، جو اس کی رال ہے وہ آپ اگر اس بچی کے جسم پہ لگائیں گے تو وہ اس بچی کو شفا دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام معاملہ ہے، بڑی پریشانی ہے، سوچتے ہیں لوگ کہ کس طرح سے کہاں سے دریائے نیل سے کوئی شخص آئے گا۔ ابھی یہ وہ تمام دن چل ہی رہے ہوتے ہیں اور یہی ساری کشمکش ہے، یہی پریشانی چلی جا رہی ہے کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت جناب آسیہ اور فرعون بیٹھے دریائے نیل کے کنارے اپنے محل میں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور اسی پریشانی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ دور سے ان کو ایک صندوقچی دریا کے اندر دکھائی دیتی ہے، دریا کی لہریں اس کو لے کر، دریائے نیل کی لہریں اس کو لے کر ان کے محل کی طرف آ رہی ہیں۔ جب وہ محل کی طرف آ رہی ہیں تو وہاں پر اس کو اپنے غلاموں کو اور جو لوگ وہاں پر کام کرنے والے ہیں، فرعون ان کو بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اس صندوقچی کو لے کر آؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ کاہنوں نے اور لوگوں نے کہا ہوا تھا تو وہ اس انتظار میں ہے کہ کون سا شخص کب آئے اور اس ہماری بچی کے لیے وسیلہ بنے اس کی صحت یابی کا۔ بہرحال فرعون خود سے اس صندوقچی کو کھولتا ہے، جب اس صندوقچی کو کھولتا ہے تو اس کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک ایسا ماہتاب، ایک ایسا خوبصورت چاند سا چہرہ اس صندوقچی میں بند ہے۔ اس کو کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو جیسے ہی جناب آسیہ، حضرت آسیہ ان کو دیکھتی ہیں، ان کا چہرہ مبارک دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں ان کی محبت، انسیت، پیار اور ایک عجیب سی کشش ان کے اندر آ جاتی ہے، بیکاز وہ بچہ اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر پیارا ہے، اس قدر نورانی چہرہ ہے
کہ وہ اس کو لیتی ہیں اور اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں. اور یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ یہ قدرت رب العزت ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نمرود نے بھی یہی کام کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، کہ اس کو نجومیوں نے بھی بتا دیا تھا کہ تیرا وقت وہ قریب ہے کہ جب تیری جو یہ ریاست ہے، تیری حکومت کو نیست و نابود کرنے والا جو ہے وہ آ رہا ہے. اسی طرح سے فرعون نے بھی اسی خیال کی وجہ سے اور اسی ڈر کی وجہ سے اسی سال بہت سارے بچوں کو ہلاک قتل کروا دیا تھا، صرف یہ سوچ کر کے میری حکومت کے اوپر جو ہے وہ کوئی قابض نہ ہو جائے. بہرحال جب وہ بچہ آتا ہے اور اس کی حکومت تباہ و برباد نہ ہو جائے، جب وہ بچہ آتا ہے اور کاہنوں نے اس شخص کو یہ بات کہی ہوتی ہے، یعنی فرعون کو یہ بات کہی ہوتی ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نومولود ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ان کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور پھر ذہن میں وہی بات آتی ہے کہ یہی وہ بچہ، یہی وہ شخص ہے، یا یہی وہ بچہ ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی رال کو اپنے بچی کے جسم پہ لگا کر دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ افاقہ ہو جائے. اور وہ اسی طرح سے کرتے ہیں، اور جو ہی وہ لعاب دہن جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا اس کی بیٹی کے جسم پر لگتا ہے تو وہ صحت یاب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی اللہ کا کمال ہے، اور کہ وہ کس طرح سے اپنی حجت خدا کو جب اس نے سیو کرنا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے دشمن کے دہن میں، اپنے دشمن کے گھر میں اس کی پرورش کراتا ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا معجزہ. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت آسیہ بچے کو صندوقچی میں بھیج کر ساتھ ہی اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اس صندوقچی پہ نظر رکھے. وہ جا کے اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ صندوقچی جو ہے وہ تو فرعون کے دربار میں پہنچ گئی، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا بھائی اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ بچ سکے گا. بہرحال یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. اب یہاں کی کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں وہاں پریشان ہے، مگر کیونکہ اللہ پہ اس نے توکل کیا ہے، اللہ نے اس کو اطمینان دی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ بے شک میرا اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا محافظ اور حفاظت کرنے والا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ آتا ہے اور جناب آسیہ کے ساتھ بہت انسیت ہو جاتی ہے، تو وہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ معجزاتی بچہ ہے کہ جس کے لعاب دہن سے ان کی بیٹی کو شفا یابی ملی ہوتی ہے. تو وہ بھی ایک کنیکٹیوٹی اور ایک کنیکشن ہے کہ جس کی وجہ سے ایک رشتہ سا ان کا ہو جاتا ہے. اب اس بچے کی غذا کو لے کے، اس کے کھانے پینے کو لے کے، اس کے جو بھی مطلب فوڈ انٹیک کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ارد گرد کے جو خواتین ہیں ان کا وہ دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بچہ جو ہے وہ کسی کا بھی دودھ پینے سے ہر کسی کا دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے. اب کئی دن ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ بالکل اس نے کچھ نہ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، بالکل چھوٹی سی عمر کا جو بچہ ہے. بہرحال وہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خالہ ہوتی ہیں اور ان کی بیٹی، وہی بیٹی کے جس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا ان کی والدہ نے، تو وہ دونوں اس محل کے اندر کام کرنے کے لیے آتی ہیں، یہاں پر ملازمت کرتی ہیں. تو وہ جب یہاں پر آتی ہیں تو ان کی بیٹی جو غلام ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ کچھ کھا پی نہیں رہا، تو وہ بیٹی جو ہے، جو یعنی دراصل حضرت موسیٰ کی بہن ہے، وہ کہتی ہے میں ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جس کا دودھ پینے سے یہ بچہ ہرگز انکار نہیں کرے گا. وہ ان غلاموں کے ساتھ جو محل کے فرعون کے غلام ہوتے ہیں، ان کے کہنے پر وہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس آتے ہیں. یہ ہے قدرت خدا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں اللہ پہ توکل کر کے، جب اپنی ہر چیز، مہنگی سے مہنگی چیز کو بھی جب آپ فدا کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، راہ خدا میں دے دیتے ہیں، مگر کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ یقین کامل کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو کس طرح سے وہ معجزاتی طور پہ وہی ماں کہ جو پہلے ڈر رہی تھی کہ کہیں فرعون میرے بچے کو مار نہ دے اگر اس کو پتہ چلا کہ میرے گھر بچہ ہوا ہے، وہی ماں اللہ کی قدرت سے، اللہ کی حکمت سے کس طرح سے اسی محل میں آ کے اس بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہی سلسلہ اسی طرح سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور حضرت موسیٰ اسی جگہ پر پروان چڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور یہ وہی ماں ہے. اور یاد رکھیے
کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم لوگوں نے ماؤں کا تذکرہ کیا، اور یہی وہ معجزات، یہی وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ موسیٰ اب بہت سنبھل کے چلنا۔ جب ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں تو حضرت موسیٰ کو اللہ کی آواز آئی، اور انہوں نے آواز قدرت نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب بہت احتیاط سے چلنا، بہت دھیان سے چلنا، کیونکہ تیرے لیے جس ماں کی دعاؤں کے لیے میں ہاتھ اٹھا کرتے تھے، آج سے وہ ہاتھ بلند نہ ہوں گے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اس ماں کے دل کو سکون دینے والی ذات وہ اللہ کی، اور کس طرح سے وہ وہاں پر ان کا کنیکشن جو ہے وہ ہوا، اور کس طرح سے انہوں نے خود سے ان کی پرورش اپنی نظروں کے سامنے کی۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، تقریباً 1 سال کی عمر ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں کھیل رہے ہیں، فرعون کی گود میں کھیل رہے ہیں کہ ایک دم نہ جانے کس جوش میں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی داڑھی کو اس طرح سے نوچتے ہیں کہ کئی بال ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور فرعون جو ہے وہ ایک دم حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور بہت طیش میں اور غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے اوپر وہ اتنا اس قدر غصے میں آتا ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ یقیناً یہ بچہ جو ہے یہی وہ بچہ ہے کہ جو میری حکومت میں جو میری حکومت کو نیست و نابود کرے گا، کیونکہ یہ عام بچے کا کام نہیں ہے۔ یہ گفتگو جب جناب آسیہ علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو جناب آسیہ ہی کہتی ہیں، آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہ کیسے آپ کی حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بچوں سے بچگانہ حرکتیں ہو جاتی ہیں، بچے کئی دفعہ مار بھی دیتے ہیں، بچے کئی دفعہ آپ کے بال کھینچتے ہیں، اٹس ویری نیچرل، مگر وہ کسی بھی طریقے سے مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر حضرت جناب آسیہ فرعون کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ میرے لیے میں اس کو اب یہ میرے اس سے اتنی انسیت ہو گئی ہے، میں اس سے اتنی محبت کرنے لگی ہوں کہ میرا جی نہیں مانتا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کو قتل کریں، لیکن اگر آپ پھر بھی اپنی بات کے اوپر بضد ہیں تو آپ یوں کیجئے کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ 2 تشتریاں لیں، ان 2 تشتوں کے اندر ایک میں ہیرے جواہرات رکھیں اور دوسرے میں آپ انگارے رکھیں۔ اگر تو یہ واقعی بچہ جو ہے اس قدر وائز ہے اور یہ واقعی آنے والے وقت میں اس قدر حکمت رکھتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل اس کو پھر کر دیجیے گا۔ اگر تو یہ بچہ انگاروں کی طرف چلا گیا، اس نے انگاروں کا رخ کیا، تو آپ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک عام بچہ ہے، کوئی اس میں خاصیت یا وہ وزڈم نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت کو بدل دے گا، آپ کی حکومت کو فنا کر دے گا۔ اور اگر یہ انگاروں کی طرف جانے کی بجائے اگر یہ بچہ جو ہے وہ رخ کرتا ہے ہیرے جواہرات کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی کوئی حکمت والا بچہ ہے جو آنے والے وقت میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جب معاملہ ہوا تو بالکل اسی طرح سے ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 تشتریوں میں، ایک میں انگارے اور ایک میں ہیرے جواہرات رکھ کے تو زمین پر چھوڑ دیا گیا۔ پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا رخ وہ ہیرے جواہرات والی تشتری کی طرف ہوا، جب وہ تھوڑا سا کرال کر کے گئے تو ایک دم رخ تبدیل کر کے ان کا رخ انگاروں والی اس پلیٹ کہہ لیں یا جو بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی تشتری، اس کے اندر تشت میں ہوا، اور یہاں تک وہ قریب چلے گئے انگاروں کے کہ انہوں نے ایک دہکتا ہوا انگارہ اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ موسٹلی اسکالرز یا کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے ایک ہم دعا پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی دعا ہے، اور یہ ہر گفتگو کرنے سے پہلے اس لیے پڑھا کرتے تھے یہ دعا کیونکہ وہ جو انگارہ انہوں نے مصلحتاً اپنے منہ کے اوپر اس بچپن کم سنی میں رکھا،
اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے لیے جب یہ ہوا اور انہوں نے انگارہ رکھا تو تمام جو غلام تھے اور ارد گرد لوگ تھے انہوں نے پکڑا ان کو اور پھر ان کو بچایا، اور پھر اسی طرح سے وہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے محل میں پلتے رہے، اور کس طرح سے اللہ کی ذات نے ان کو ہر لحاظ سے رزق عطا کیا، اور پھر ایونچولی جو معاملات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے جو کانفلکٹس اور لیٹر آن تھی۔ سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اللہ چاہتا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس انگارے سے بچا نہیں سکتا تھا؟ اللہ اگر وہ کریم، وہ رحیم، وہ مالک، وہ خالق، وہ رحمان اور رحیم کہ جس نے جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں جھلسانے کے لیے اس قدر بڑی آگ جو ہے وہ بھڑکائی، اگر وہ اس کو گلے گلزار کر سکتا تھا تو ان انگاروں کو بھی گلزار کر سکتا تھا۔ مگر اللہ وہ وزڈم رکھتا ہے، اللہ وزڈم کا اوشن ہے، ہی از دی اوشن آف وزڈم، اور اس نے اس وقت حضرت ابراہیم کا جب وقت تھا تو اس وقت مصلحت یہی تھی کہ ان انگاروں کو، اس آگ کو بجھا کر حضرت ابراہیم کی جان کو بچایا گیا، اور یہاں پر زبان کے اوپر انگارہ رکھوا کر اس کام اور اس عمل کے ذریعے ان کی جان کو بچایا گیا، اور یہی ہے حکمت ربانی۔ اور وہاں آگ کو بجھانے میں حکمت تھی، یہاں پر انگارے کو سلگھانے میں حکمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پھر محفوظ رہے، اس کے فتنے سے محفوظ رہے، اور کس طرح سے انہوں نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام ہر طرف پہنچایا، اور کس طرح سے پھر اللہ کا نام جو ہے وہ دنیا میں سربلند، اور اسی کے نام کو بے شک وہ بلند والا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور صرف اسی کا نام ہے جو رہ جائے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں جو حصہ لے کر آئے ہیں، بس ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس قدر توکل رکھتے ہیں۔ کیا ہم بھی جناب موسیٰ کی ماں کی طرح اپنی زندگی کے معاملات میں وہ توکل رکھتے ہیں، اور توکل رکھ کے اپنی زندگی کو اللہ کے سپورٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اور وہ دعا مجھے یاد آ گئی جو بہت ہی حدیث قدسی ہے، بلکہ دعا نہیں حدیث قدسی ہے، کہ ایک تیری چاہت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی بار تھکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کس قدر پھنس جاتے ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر آ کے لوپس میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ جب تو اپنی چاہت کو میرے سپورٹ کر دے گا، جو تیری خواہشات ہیں، جو تو چاہتا ہے، ان کو جب تو میرے سپورٹ کر دے گا تو میں تجھے وہ بھی بخش دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اور یقین کیجئے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو صرف اس لیے اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں کیونکہ تو نے اس بات کا تقاضا کیا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کر، ورنہ میری کیا جرت کہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے۔ بے شک جو تو دے دے وہ بہترین ہے، اور یہی ہمیں توکل کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے، جو اس کی طرف سے آ جائے وہ خیر ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اے رب جو بھی خیر تو میری طرف بھیج دے، بس میں اسی کا فقیر ہوں۔ اور یہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی زندگیاں اللہ پر توکل کرنے اس قدر توفیق دے کہ ہم اس پر توکل کر کے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ وہی سب سے خوبصورت اور بہترین زندگی ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، خوشیاں دے، اور آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔